یہ بھی ایک عجیب ہارر واقعہ ہے۔ السلام علیکم، اور یہ جو ہارر واقعہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دوستوں، بہت عجیب اور بہت پتہ نہیں کیوں مجھے تو حیرانی ہوتی ہے۔ ہماری ایک پڑوسی ہے تو وہ اپنی ایک کزن کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ قطر میں ان کا جو ہے ہسبینڈ کا جاب تھا، تو وہ بھی وہاں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی اور اس کے بعد وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ ان کی بچی ہو جائے، کوئی بچہ مطلب ہو جائے، لیکن بہت علاج ہو رہے تھے ان کے، لیکن ابھی نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی جو بیٹی تھی وہ 9-10 سال کی تھی۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی پینٹنگ کی بہت شوقین تھی، تو وہ جب بھی کوئی گفٹ مانگتی تھی تو ہم سے یہی مانگتی تھی کہ مجھے جو ہے پینٹنگ چاہیے، اور اگر اس کی کوئی برتھ ڈے، کوئی بھی ہمارے گھر میں سیریمنی کوئی بھی ہوتی تو ہم ان کے لیے پینٹنگ ہی لاتے تھے۔ تو میری بیٹی کی جو پینٹنگ ہے وہ بہت اچھی بھی تھی، تو ایک مرتبہ اس نے مجھ سے شیٹ مانگے، تو میں بازار گئی تھی، وہاں سے کچھ سودا لا رہی تھی، تو میں نے وہ شیٹ بھی خریدی، وہ جو وائٹ کلر کے بڑے بڑے شیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس تو وہ جو شیٹ میں لے کے آئی تو اس وقت وہ تکی ہوئی تھی۔ اس نے 2-3 پینٹنگ اس میں بنائے، 2 یا 3 شیٹ اس نے جو ہے گندے کی اور مجھے دکھائے کہ مطلب یہ میں نے بنایا، تو بہت زبردست اس نے بنائے تھے۔ میری بیٹی اس میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھی، پینٹنگ میں عجیب سی پینٹنگ بنا لیتی تھی، جس کا مجھے اور میرے ہسبینڈ اکثر سوچتے تھے کہ یہ اس نے کیسے بنایا۔ یعنی 9-10 سال کی ایک چھوٹی سی بچی جس کو کبھی پینٹنگ کلاسیں بھی نہیں اس نے لی ہے، لیکن پھر بھی وہ پینٹنگ کی بہت شوقین، تو کوئی بھی چیز بنا لیتی تھی۔ موبائل میں جو ہے ایسا پیج وہ لگاتی تھی جس میں عجیب و غریب پینٹنگ خوبصورت طریقے سے بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا تھا، تو وہ ان سے بھی بہت زیادہ سیکھتی تھی۔ تو ایک دن اسی طرح صبح جب وہ اٹھی اور یہ چھٹیوں کے دن تھے، تو پہلے خود کو فریش کرنے کے لیے وہ پہلے ہی پینٹنگ بنا لیتی تھی، پھر ہوم ورک وغیرہ کرتی تھی، اس طرح ساتھ میں ناشتہ بھی کر لیتی تھی۔ اور میرے ہسبینڈ صبح سویرے جاتے تھے کام پہ، تو اب یہ سوئی ہے، میں چائے پی رہی تھی تو یہ اٹھی، تو اس نے کہا مما میرے لیے ناشتہ بناؤ، لیکن پہلے میں پینٹنگ کروں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ساتھ میں ناشتہ بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں ناشتہ بنانے لگی تو یہ چیختی چلاتی ہوئے میرے پاس آئی، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا مما اس کے جتنے بھی شیٹ میں لائی تھی، آئی تھنک 20 تک میں ان کے لیے شیٹ لائی تھی، وہ سارے کے سارے جو ہے بھرے پڑے تھے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں جیسے کسی نے پینٹ کی ہو، چھوٹے بچوں کی، جیسے نوزائیدہ بچے جو ہوتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں 2 دن کے، 3 دن کے، اور اس کے اوپر لکھا بھی تھا کہ 1 month old child اور 3 month old child اور 10 days old child، اس طرح۔ تو میں حیران تھی، کیونکہ پہلے تو چلو میں یہ سمجھتی کہ اس نے کی ہے، لیکن سارے کے سارے شیٹ انہی ایک ہی شکل کے بچوں سے بھرے پڑے تھے، ان سارے بچوں کی شکل ایک تھی، یعنی وہ ایک ہی بچہ تھا جس کو بار بار کسی نے ان کے شیٹ پر پینٹ کیا تھا۔ تو میں کافی حیران تھی، میں نے اس کو کہا کہ شاید تم نے رات میں کیا ہوگا، اور تم چونکہ بہت زیادہ شوقین ہو پینٹنگ کی، تو کیا پتہ تم نے رات میں ہم لوگ جب سوئے ہو تو تم نے یہ سارے پینٹ کیے ہیں۔ اور اب وہ رو رہی تھی کہ امی میں اب چھوٹی بچی تو نہیں ہوں کہ مجھے یاد نہ رہے، میں تو سوئی تھی، اور میں یہ چیزیں یہ تو میں نہیں پینٹنگ مطلب کرتی، میں نے کبھی کسی بچے کی شکل نہیں بنائی، حالانکہ واقعی وہ ایسا پینٹ تھا، ایسا کہ جیسے کسی بہت بڑے مصور نے اس کو بنایا ہو، اور وہ بیبی بوائے تھا، اور کبھی جھولے میں، تو کبھی کسی کے گود میں، تو کبھی چارپائی پہ، تو کبھی زمین پہ، تو کسی یعنی مختلف قسم کے پینٹنگ ایسے بنے تھے جس میں چھوٹا بچہ تھا۔ میں بہت ڈر گئی، اور ان دنوں میں یہ بھی تھا کہ میں ایک ایسے اسٹریس سے گزر رہی تھی، یعنی میں اپنا جو ہے جو بانجھ پن کا علاج تھا وہ بھی کر رہی تھی، اور ساتھ میں ہر وقت میں ہر منتھ میں یہ آس لگائے بیٹھی تھی کہ اس بار میں پریگننٹ ہو جاؤں گی، اس بار میں پریگننٹ ہو جاؤں گی۔ تو انہی چیزوں کی وجہ سے میرے جو پیریڈس تھے وہ ان بیلنس ہو گئے تھے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہم جب کسی چیز کا اسٹریس لیتے ہیں نا، تو مینسز ایک ایسی نازک چیز ہوتی ہے کہ یہ ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ تو میں کافی پریشان تھی، اور اس کی یہ باتیں پھر مجھے اور بھی پریشان کرنے جا رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ
वो काफ़ी परेशान थे और मैंने उसको डांटा कि नहीं तुमने किया होगा। फिर मैंने उनसे झूठ बोला कि ये तो मैंने किया था, मुझे अब याद आया। लेकिन नहीं, मेरी बेटी इतनी छोटी तो नहीं थी, 9 साल की बच्ची अब कम से कम इतना तो सोच लेती है कि क्या सच है, मतलब क्या झूठ। तो मैंने उसको झूठ बोला कि आपको तो पता है कि मैं चाहती हूँ कि आपका एक छोटा भाई आ जाए, तो इसी वजह से मैं बहुत खफा थी और मैं ये सारी पेंटिंग रात को करती। मैंने उसको ऐसे बस टाल मटोल से वो बात ख़त्म हो गई और फिर मैं बहुत डर रही थी। और फिर क्या हुआ कि जो है मैं उसी मंथ में प्रेग्नेंट थी और फिर मैंने वो सारे पेंटिंग अपने पास रखे और जब मेरा बच्चा हुआ तो उसकी शक्ल उसी पेंटिंग वाले बच्चे से, यानी जब मेरा बच्चा 3 मंथ तक उस पेंटिंग वाले बच्चे से उसकी शक्ल बहुत मिलती थी। और जब कोई मुझे कह रहा था कि अपने बच्चे की तस्वीर भेजो तो मैं वही पेंटिंग वाली तस्वीर भेजी थी और किसी को कभी शक नहीं हुआ कि ये इस बच्चे की तस्वीर नहीं है। तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। तो ये मुझे हमारी पड़ोसी ने अपनी कज़न के बारे में सुनाई थी। फिर मैंने उनसे कहा कि क्या उसके पास अब भी वो पेंटिंग है, क्योंकि वो बच्चा अब 15 ईयर का हो चुका है। तो उसने कहा कि होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उससे हमारी मुलाकात बहुत कम होती है क्योंकि वो लोग कतर में ही रहते हैं और अब उसके 2-3 बच्चे और भी हैं। लेकिन ये वाले बच्चे की कहानी वो मुझे इस तरह सुनाई थी और वो आज तक हैरान है कि क्या कोई जिन वगैरह ने ये सब किया था या कुदरत की तरफ से ऐसा कुछ हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल पर आपको ढेर सारी हॉरर रियल वाक़यात मिलेगी और साथ ही साथ में आप लोगों को आर्यन खान यानी शोबिज़ से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर आर्यन खान से मुतल्लिक जो लोग आर्यन खान के फ़ैन हैं वो मेरे चैनल पे आर्यन खान को देख सकते हो। कि थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।